من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، إن الله سميع عليم. فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه، إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا۔ آزاد آدمی سے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے گا، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں، اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا یعنی وہ جرمانہ ادا کرے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف، نرمی اور رحمت ہے۔ اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ امید ہے تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کرے، یہ حق ہے متقی لوگوں پر۔ پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا۔ اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا جان بوجھ کر حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کچھ گناہ نہیں، اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے، اس سے توقع ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی۔ صدق اللہ العظیم۔ آیات 178 سے 183۔ السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج قصاص کی آیت پہ بات ہوگی۔ قصاص کا لفظ تو ہمارے کان سنتے ہی ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں کچھ باتیں سمجھنا ہوگی، اس کا بیک گراؤنڈ۔ اس میں ابن تیمیہ نے اسے کہا ہے کہ اس سے مراد کچھ خاص قتل کے کیسز ہیں، لیکن عموماً علماء نے یہ کہا کہ اس سے مراد ہر قتل کا کیس ہے۔ اس کی ہم گرامیٹک اس طرح کی تشریح میں نہیں جائیں گے، وہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ میں عالمہ نہیں ہوں، اس کے لیے آپ کو اپنے علماء سے رجوع کرنا ہوگا۔ جو باتیں میرے دل کو ٹچ کی اس آیت کو پڑھتے ہوئے، کہ جس سے قرآن کی اور حکمت سمجھ آتی ہے کہ اللہ نے اس حکم کو اس میں کیا حکمتیں تھی جو اللہ نے حکم نازل کیا۔ دیکھیں، ہم نے یہ تو سن رکھا ہے کہ مدینہ میں اوس اور خزرج دو قبائل تھے جن کے آپس میں لڑائیاں ہوتی تھی۔ ان کے ہاں یہ رواج تھا کہ خزرج ذرا نمبر میں زیادہ تھے تو خزرج طاقتور بھی تھے، اب ان کا اگر کوئی بندہ مارا جاتا تھا تو وہ اوس کے 3 بندے مارتے، اور اگر اوس کا کوئی بندہ مارا جاتا ہے تو وہ یا تو بدلہ لینے پر اس طرح قادر نہ تھی یا ایک ہی بندہ ان کے لیے تھا۔ اس طرح غلام مارا جاتا تو اس کا کوئی بھی پوچھنے والا نہ تھا، اور آزاد مارا جاتا قتل کا بدلہ لازمی قتل ہی تھا، اور پھر ظاہر ہے قتل و غارت کا ایک سلسلہ شروع ہو جاتا۔ اب دیکھیں قصاص
ہم نے لفظ سورہ یوسف میں آپ نے یہ سنا ہوگا نا، احسن القصص، اور اردو میں ہم قصہ لفظ سنتے ہیں، کسی چیز کو فالو کرنے کو قصہ اس کو کہا جاتا ہے، قصی ہی کا لفظ جیسے اس سے نکلا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور مطلب فیئرنیس ہے، کسی بھی چیز میں برابری کرنا۔ دیکھیں آج ہم دیکھتے ہیں نا، یہ تو ہم بات کر رہے تھے دور جاہلیت کی، لیکن آج بھی اگر آپ دیکھیں تو کچھ عرصہ سے بلیک لائف میٹرز ایک تحریک چلی ہے، جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی، کیونکہ کچھ کالوں کے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی، اور غلامی کا جو دور، ابھی اس کو 100 سال بھی پورے نہیں ہوئے، برٹش کے اندر جو غلام آتے تھے، اس پہ میوزیم بھی بنا ہوا ہے کہ غلام اور آزاد کا فرق جس دور میں اور آپ جی رہے ہیں آج بھی کیا جاتا ہے، اور اس دور میں بھی تھا۔ آج بھی کوئی کالا مارا جائے یا ایشین مارا جائے یا کوئی گورا مارا جائے، ان دونوں کا معاملہ برابر نہیں ہوتا۔ آپ میڈیا کو دیکھ کے بتا سکتے ہیں نا کہ کچھ لوگوں کے مرد قتل ہونے سے میڈیا شور مچاتا ہے، اور کچھ کے بارے میں بالکل خاموشی اختیار کر دی جاتی ہے، گویا کہ ساری زندگیوں کی ویلیو ایک جتنی نہیں ہے۔ برابر کا معاملہ آج بھی نہیں ہے۔ اب ظاہر ہے انسانی زندگی کی جو ویلیو ہے وہ اللہ کے ہاں تو ایک ہی جیسی ہے نا، اللہ کے ہاں تو یہ تخصیص نہیں ہے کہ کس کی قومیت کیا ہے، نسل کیا ہے۔ اب اسلام نے اس مسئلے کو اس طرح حل کیا کہ غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت، مرد کے بدلے مرد، آزاد کے بدلے آزاد۔ اب یہ معاملہ پہلے نہیں تھا، یعنی کچھ لوگوں کا درجہ نیچے تھا اور کچھ کا اوپر تھا، لیکن اسلام نے ایک اور بھی کانسیپٹ دیا، اور وہ تھا کہ بلکہ 3 آپشنز رکھ دیے کہ بدلہ لے لو، ٹھیک ہے، اس فرد کو، اور وہ بھی کورٹ کے ذریعے ہوگا، یعنی ہر بندہ اٹھ کے خود نہیں بندے مارنا شروع کر دے گا، بلکہ باقاعدہ اس کا مقدمہ ہوگا، اور اب تمہارے پاس 3 آپشنز ہیں کہ آپ بدلہ لے سکتے ہیں، بدلے میں قتل کر سکتے ہیں، اور اس کو جرمانہ، آپ خون بہا اس کو فائن کر سکتے ہیں قاتل کو، اور تیسرا آپشن معاف کرنے کا بھی کھولا، یہ دروازہ کھلا چھوڑ دیا گیا۔ اب اگر یہ دیکھیں کہ یہ جو فائن اور جرمانے کا تصور تھا نا، یہ پہلے نہیں تھا، تو جس فیملی کا آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ قاتل کو اگر فرض کیجئے صرف جیل بھیج دیا جائے یا صرف پھانسی کی سزا کو رکھا جائے، تو وہ جس کا بندہ مارا گیا ہو سکتا ہے وہیں اس کا کمانے والا ہو یا ان کا اکلوتا بیٹا ہو جو گھر والوں کا خرچ اٹھا رہا ہو، تو اس سے معاملہ اس طرح سلجھتا نہیں ہے۔ تو جبکہ کورٹ اگر وہ فائن کی طرف آ جائیں تو پھر جرمانہ یہ ہوگا کہ بھئی کم از کم اس فیملی کا خرچ پورا ہو، جن کا کمانے والا چلا گیا، اب ان کو کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ بندہ 10 سال جیل میں رہے یا 15 میں رہے، ان کے لیے زیادہ بڑی بات یہ ہوگی کہ ان کو اس کا فائن دے دیا جائے نا، یعنی اگر آپ فیملی کو یہ آپشن ملے کہ بھئی ہمارے پاس یہ تینوں آپشن ہیں، تو مجھے لگتا ہے بہت ساری فیملیز اس آپشن سے فائدہ اٹھانے چاہے گی، یعنی وہ چاہے گی کہ بھئی یعنی ڈیپینڈ آن سچویشن، لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ چاہیں کہ ہاں بھائی ہم اس سے جرمانہ لینا چاہتے ہیں تاکہ ہمارا ایک ذریعہ آمدن مان جائے، اور اس کو ماہانہ باؤنڈ کر سکتی ہے کورٹ۔ اب جب کورٹ میں جو بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، اب اس کے بعد کوئی زیادتی کرے اور معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھلا کہہ رہا ہے کہ اس کے لیے دردناک عذاب ہے، یعنی پھر نہیں کہ وہ اس نے قتل کیا، اس کو معافی مل گئی، وہ باہر نکلے اور پھر قتل شروع کر دے، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس کے پاس یعنی اس کے بعد پھر کوئی آپشن، یعنی بعد میں پھر معافی کا دروازہ ہی بند ہو جائے گا، اور تمام قاتلوں کو معاف کیا بھی نہیں جا سکتا، کیونکہ اصل مقصد تو معاشرے میں ایک سبق، ایک مثال پیدا کرنا ہے۔ تو اس لیے انفرادی انڈیویجول کیسز میں کوئی فیملی اگر یہ قدم اٹھاتی ہے تو ایک دروازہ یہ رکھا گیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ہر قاتل کو آپ صرف معافی کرنے لگ جائیں تو پھر سب سوچیں گے کہ چلو ٹھیک ہے بندے مار لیتے، کل کو معافی ہی مل جانی ہے۔ تو اسلام میں اس میں حکمت، ایک بیلنس رکھا گیا نا۔ اب معافی کا رواج اس لیے بھی کانسیپٹ بیچ میں ڈالا گیا کہ عربوں میں تو صرف قتل کا علاج قتل تھا، اب اس نے اس کو مارا، اس نے بدلہ لیا، پھر اس نے اس سے بدلہ لیا، اس سے لیا، ایسے ہم دیکھتے ہیں نا وہاں پہ کتنے سالوں تک لڑائیاں چلتی تھی، اور وہاں قتل پہ زیادہ فوکس ہے، جبکہ قرآن نے یہ لفظ حیات کہ تمہارے لیے اس میں زندگی ہے،
قرآن نے زندگی کو ترجیح دی ہے، زندگی پہ فوکس کیا ہے. تو اس لیے کوئی ایسے کیسز ہو سکتے ہیں کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ کوئی معاف کرنا چاہے، تو یہ دروازہ بھی کھلا رکھا گیا. اب یہ تینوں آپشنز معاشرے کو پاک کر سکتے ہیں. یعنی جب قاتل کو پھانسی دی جاتی ہے، اگرچہ کہ ڈیتھ پینلٹی بہت کم ملکوں میں رہی ہے، اور قتل کا آج بھی بہت بڑا ایشو ہے، یورپ میں بہت بڑا ایشو ہے. اب اگر قاتل کو سزا ملتی ہے تو اس کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہوگا کہ کوئی اور اٹھ کے قتل نہیں کرنا چاہے گا. تو اس سے، اور اصل مقصد ہی اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ معاشرے کو قتل سے پاک کرنا اور انسانی جان کی حفاظت ہے. یعنی پھر ہر کوئی 10 دفعہ سوچے گا کہ ہاں بھائی قانون پھر میرے اوپر یہ اور یہ سزا نافذ کر سکتا ہے. اب جب لوگ قتل ہو جاتے یا مارے جاتے تو ان کے پیچھے کچھ نہ کچھ وہ چھوڑ جاتے. تو سوال پیدا ہوتا تھا کہ پھر اب اس کے معاملے میں کیا ہو کہ جو کچھ بھی وہ چھوڑ جائیں. خیر کا لفظ آیا کہ اب جو بھی مال ہے، ہر وہ چیز جو چھوڑی ہو وہ اس کے مطابق، چاہے وہ تھوڑی ہو زیادہ ہو، ایک چمچ اور ایک کپ ہی کیوں نہ ہو. اب وراثت کا جو قانون ہے وہ ہم جانتے ہیں کہ عربوں کے ہاں بہت ہی اس کی بگڑی ہوئی شکل تھی کہ پہلی چیز کی عورت کا کوئی حصہ نہیں تھا وراثت میں. دوسری ایک بہت ہی گندی شکل یہ تھی کہ بڑے بیٹے کو سب کچھ ملتا، اور اگر ایک آدمی کی کئی بیویاں تھی تو وہ بیویاں بھی اس بیٹے کو مل جاتی تھی. یعنی ماں سے نکاح کر لینا بعد میں، یہ ان کے ہاں ایک بڑی گندگی والی سوچ تھی. اور عربوں میں ایک اور یہ بہت بڑا ٹریجڈی یہ تھی کہ والدین کے حقوق کا، ریسپیکٹ کا کوئی تصور نہیں تھا. تو یہ اس چیز کو قرآن نے بالکل کلیئر کر دیا کہ وراثت، ہاں وراثت اور وصیت میں فرق ہے. وراثت کے جو قوانین ہے سورہ نساء میں بہت تفصیل سے آیا ہے کہ اللہ نے خود اپنے ہاتھ میں رکھا کہ کس کو کتنا ملے گا. کیونکہ انسان جب کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کسی سے نہ بنتی ہو، کسی سے اپنے باپ کی نہ بنتی ہو، اور وہ ماں کو صرف دینا چاہے، یا کہ ایک بہن بھائی سے بنتی ہے دوسرے سے نہیں بنتی. اس طرح لوگ زیادتی کر سکتے ہیں. تو وراثت کا معاملہ تو اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھ لیا، اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی. لیکن وصیت کی جا سکتی ہے، بالخصوص 1/3 کی، علماء کے مطابق 1/3 کی اجازت ہے. اس وصیت میں چاہے وہ کوئی کسی کو ایکسٹرا دینا چاہیں، یتیم خانے کو دینا چاہے، دوست کو دینا چاہے، اس میں انسان کو اختیار دیا گیا ہے. تو اس میں بھی احسان کا معاملہ، جیسے ممکن ہے کہ ایک بچے نے والدین کا زیادہ خیال رکھا ہو. تو اب وراثت، اصل میں وراثت کو ہمارے یہاں اس وقت مذاق بنا لیا گیا کہ ہمارے یہاں بھی وہی جاہلیت واپس آ چکی کہ 2 ایکسٹریم دکھتی ہیں. کہ ایک تو یہ کہ بیٹیوں کو وراثت سے، یعنی یہ سوچ لینا، یا تو بہن بھائی کی دور چلے گی، بیٹیاں کی شادیاں ہوگی بھی دور چلے گی، تو سوچا جاتا ہے کہ نہیں اب ان کو کیا ضرورت ہے وراثت کی، اور ان کو حصہ نہیں دیا جاتا. اور دوسرا یہ کہ ہمارے دین میں جو نکاح کا گفٹ تھا اس کو فرض کیا گیا، فرض قرار دیا گیا کہ وہ عورت کو ضرور ملے گا نا. اور وہ نکاح ویڈنگ گفٹ مہر تھا جو لازمی تھا کہ مرد دے گا لڑکی کو. تو اس کو بالکل اپوزٹ الٹا کے ہم نے یو ٹرن لیا اور کہا کہ ویڈنگ گفٹ مرد کو لازمی ملے گا جہیز کے نام سے، لڑکی سے زیادہ، یعنی ہم نے جس چیز کو فرض قرار دیا گیا وہ مرد کے لیے وہ لازمی کر دیا گیا. ایک تو ہم نے یہ یو ٹرن لیا، اور جس کی ہم نے بے برکتیاں پھر دیکھی ہیں کہ شادیوں میں بے تحاشا خرچ کرنا، اور باقی جو ہے وہ جو جائز جہاں خرچ ہونا چاہیے وہاں پہ خرچ روک لینا. بلکہ ایسے لوگوں کو توفیق ہی نہیں ہوتی کہ وہ پھر صحیح جگہوں پہ ان کا مال لگے. تو اور وراثت میں لڑکی کو کوئی حصہ نہیں دیا جاتا، اور جہیز جس کا کوئی نہیں، یعنی اس میں ضروری نہیں تھا کہ جہیز کا کوئی حکم نہیں تھا، وہ تو ویڈنگ گفٹ تو ایک اور چیز تھی نا، تو اس کو ہم نے فرض کا درجہ دے دیا. تو اب ظاہر ہے اس کی پھر بے برکتیاں ہم دیکھتے ہیں. جب تک وراثت کے حصے صحیح نہ ہو ہم دیکھیں گے بہن بھائیوں میں لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، کیونکہ اللہ کا حکم نہیں پورا ہو رہا نا. اب دیکھیں کہ یہاں پہ اسلام میں تدریجاً پہلے ذہنوں کو تیار کیا گیا ہے. یہاں پہ جیسے وراثت کی پوری بات نہیں ہے، وہ سورہ نساء میں بعد میں کھول کر کی گئی تھی. تو علماء کے مطابق یہ آیت منسوخ ہو چکی. قرآن کی کوئی بھی آیت
قانونی اور فقہی لحاظ سے وہ منسوخ کا لفظ یوز کرتے ہوں گے، پر آئی پرسنلی ڈونٹ فیل کمفرٹیبل، کیونکہ کوئی آیت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے، کیونکہ اس سے ہدایت منسوخ نہیں ہو سکتی. یعنی وہ قرآن کی وہ آیت آج بھی ہدایت کا ذریعہ ہے، اور کیسے وہ ہدایت کا ذریعہ ہے؟ اس سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے کہ قرآن انسان کو سٹیپ بائی سٹیپ لے کے چلتا ہے. الکوہل کی مثال لے لیں، کہ پردے کی لے لیں، نماز کی لے لیں، ایک دم سے کچھ بھی فرض نہیں کیا گیا، بلکہ صحابہ جن کی ہم اتنی عزت کرتے ہیں ان کو قرآن نے کھیتی سے تشبیہ دی. اور آپ کو پتہ ہے نا کھیتی کیسی ہوتی ہے، کہ کومپل نازک جب شروع میں اگتی ہے تو آپ اس پہ سختی نہیں کر سکتے، کسان کو آہستہ آہستہ اس کو پروان چڑھانا ہوتا ہے. تو صحابہ کی بھی تدریجاً تربیت ہوئی اور وہ صحابہ بنے، ایک دم سے ان کی ذہنی، بلکہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مشہور روایت ہے کہ اگر الکوہل کا حکم شروع میں ہی آ جاتا تو خدا کی قسم ہم اس کو نہ چھوڑتے. تو دیکھیں کہ شراب کے لیے پہلے ذہنوں کو تیار کیا گیا، اور بہت آخر پہ جا کے، یعنی اگر آپ دیکھیں تو الکوہل کی جو حکم ہے بالکل اس کو روکنے کا، وہ بہت بعد میں آیا ہے. اس وقت تک وہ زیادہ زیادہ یہ کہا گیا کہ نماز کے قریب نہ جانا. اور آج بھی جو لوگ کلمہ شہادت پڑھتے ہیں، کلمہ یعنی یورپ میں جو لوگ اسلام قبول کرتے ہیں، جنہوں نے پوری زندگی الکوہل پی ہوتی ہے، تو آپ ان کو 24 آور کا نوٹس نہیں دے سکتے کہ بھئی چونکہ تم نے صبح کلمہ پڑھا ہے تو اب آپ الکوہل کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. ہو سکتا ہے کہ اس کی وہ باڈی ہی کولیپس ہو جائے، کیونکہ ایک چیز ڈیپینڈ کاری ہوتی ہے. تو شروع میں اس کے لیے یہی ہوگا، بلکہ ہو سکتا ہے کہ پھر لوگ دین سے ہی بھاگنا چاہیں کہ بھئی ہمیں پھر الکوہل چھوڑنی پڑے گی. تو اسلام اس حکمت کا خیال رکھتا ہے، کیونکہ انسان مشین نہیں ہے کہ آپ اس کو ایسے کر کے بدل دیں 24 آور میں. جب صحابہ کومپل سے آہستہ آہستہ پروان چڑھے ہیں، تو آج کے دور میں ہم یہ سوچیں کہ کوئی 24 آور میں بدل جائے تو ممکن نہیں ہے. اور یہ آیت ہمیں یہی سمجھا رہی ہے، اس تدریج کے بارے میں بتا رہی ہے. اور ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ پہ کام کیا. اور پھر واقعی وہ یہ کرتے تھے کہ نماز کے وقت نہیں، ٹھیک ہے ہم ڈرنک کریں گے، اور پھر ان کو وقت لگا، اور پھر وہ نیکی کے اس رستے پہ چلتے چلے گئے. تو یہ حکمت ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ منسوخ ہو گئی اور پھر اب ہم اس سے ہدایت نہیں لے سکتے. آج بھی ہم اس سے ہدایت لے سکتے ہیں. اور وصیت اور وراثت میں فرق ہی ہے کہ وصیت جہاں آپ کے پاس چوائس ہے، باقی جو وراثت ہے اس کے قوانین انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی تو ہم سورہ نساء میں پڑھیں گے. اب اس میں آگے جو بات آ رہی ہے کہ اگلی، یعنی ابھی ہم نے وراثت اور وصیت کی بات کی، قصاص کی بات کی، اس کے ساتھ ہی اچھا اس میں ایک پوائنٹ میں بتا دوں کہ جو ذکر آیا کہ اگر کوئی وصیت کو بدل دے، اس میں یہ ہے کہ وصیت بدلنا تو گناہ ہے. یعنی اگر فرض کیجئے کہ اس وقت تو قوانین اور وہ لکھنے اور ریکارڈنگ کا معاملہ نہیں تھا، کسی نے پڑھتے ہوئے بھائی سے کہہ دیا کہ تم یہ چیز فلاں کو دے دینا، اور وہ بدل دے، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے. لیکن فرض کیجئے کہ مرنے والے سے جان بوجھ کے اس سے کسی کی نہیں بنتی تھی اور اس نے زیادتی کر دی، یا کسی بچے سے نہیں بنتی تھی، جبکہ دین کے لحاظ سے وہ غلط تھا، تو ہماری کچھ سے بنتی ہے کچھ سے نہیں بنتی، تو ہم ایموشنل ہو کے اگر وصیت کر دیں اور وہ دین سے ٹکراتی ہو، تو پھر بعد میں اس کو بدلنا چاہے تو اس پہ گناہ نہیں، بلکہ وہ اصلاح کی نیت ہوگی. یہ ایک پوائنٹ ہے جو قرآن میں یہاں کہا جا رہا ہے. اب اس پوائنٹ کے بعد آگے جو بات آ گئی کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، تو یہ بہت خوبصورت جملہ ہے. اس سے قبل کہ ہم اس کی طرف آئیں، ایک چھوٹا سا پوائنٹ جو مجھے لگتا ہے کہ ہم پہلے بھی شاید ڈسکس کر چکے ہیں، کہ دیکھیں اسلام کے اگر 5 اراکین ہیں، شہادت کی بات لے لیں، نماز کی، روزے کی، حج کی، زکوٰۃ کی، یہ پانچوں کا جو سرا ہے وہ کس سے ملتا ہے؟ حضرت ابراہیم کے. یہ جو دین ہے نا، یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ حضرت ابراہیم کا دین ہے. تو اس میں دیکھیں کہ توحید کی دعوت کس طرح انہوں نے دی، شہادت کا تعلق کیسے اس سے ہے، پھر صلاح کی. تو یہ جو دعا ہم مشہور دعا ہم قرآن میں ہم پڑھتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، یہ دعا کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم کی. تو نماز کا کانسیپٹ ہمیں ملتا ہے وہاں سے. تو
روزے کو ہم بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن زکوٰۃ کو دیکھ لیں کہ حضرت اسماعیل کے حوالے سے قرآن میں بات آئی کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتے تھے. تو زکوٰۃ کا حکم حضرت اسماعیل کیسے دے رہے ہیں؟ انہوں نے کس سے سیکھا؟ حضرت اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام سے. تو پھر اب ہم اگر حج کی بات کریں، حج کا کیسے تعلق بنتا ہے حضرت ابراہیم سے؟ مشکل ہے جاننا، ہے نا. حج کی بات آتی ہے تو پہلا تصور ہی حضرت ابراہیم کا آتا ہے کہ خانہ کعبہ کی بنیاد رکھنے والے وہ تھے. تو پھر دیکھیں سب کا سرا ان سے جڑتا ہے نا. تو اب روزے کو دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم سوچیں کہ نہیں دین ابراہیمی میں تو روزے نہیں تھا، تو اگر ہم اس دعا کو پڑھیں جو حضرت ابراہیم نے کی تھی کہ ان میں سے ایسے نبی بھیجنا جو ان کو تیری آیات پڑھ کر سنائے، ان کا تزکیہ کرے، ان کو کتاب اور آیات کی تعلیم دے. کئی جگہوں پہ یہ لفظ بدل کے دعا آئی ہے، لیکن دعا یہی ہے جو کئی جگہ دہرائی گئی. تو وہ کون سی آیات ہیں جو تلاوت کریں، جو لوگوں کو سنائیں؟ وہ یقیناً قرآن ہی ہے. تو قرآن کس ماہ میں نازل ہوا؟ رمضان. تو ہم کیا مناتے ہیں رمضان میں؟ حضرت ابراہیم کی دعا کے جواب میں جو آیات نازل ہوئی، ہم اسی کو تو مناتے. اور جیسا کہ ہم بار بار بات کریں کہ دین میں ہر چیز کے جسم اور روح ہے، جیسے ہمارا جسم اور روح ہے، روزے کا بھی ایک جسم ہے اور ایک روح ہے. اس لیے صرف یہ نہیں کہا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے، وجہ بھی بتائی کہ مقصد کیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو. تقوی روح ہے اور جسم کیا ہے؟ جسم افطاری ہے، سحری ہے، اس کے خاص یعنی اوقات میں کھانا پینا اور کچھ چیزوں سے دور رہنا، اس کے لیے روزے کا جسم ہوا. لیکن وجہ کیا ہے؟ تقوی. تقوی وقایا سے ہے. آپ کو یاد ہوگا نا، آپ جو مشہور دعا پڑھتے بھی ہوں گے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وقنا وقا، بچنا، کسی چیز سے احتیاط کرنا، حفاظت کرنا. ہم اکثر تقوی کا اردو میں مطلب ڈرنا کہتے ہیں. ڈرنے کے لیے تو قرآن میں خشیت کے لفظ آئے ہیں. ڈرنا مطلب نہیں ہو سکتا. جیسے ہم جب سیٹ بیلٹ لگاتے ہیں یا گھر کو تالا لگاتے ہیں تو ہم ڈر نہیں رہے ہوتے، ہم حفاظت اپنی سیفٹی کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. تو وہ چیز جو ہم سیفٹی کے لیے کرتے ہیں، جیسے ہم کووڈ میں لوگوں نے فیس ماسک پہنے، تو وہ سیفٹی کے لیے تھے نا. تو سیفٹی کیا ہے؟ وہی تقوی ہے. فیس ماسک پہننا تقوی ہے. آپ جو اپنے موبائل بینک کی ایپ پہ ایک پاسورڈ لگاتے ہیں وہ تقوی ہے. کسی چیز کے بچنا، اپنے آپ کو بچانا، سیفٹی کی طرف اپنے آپ کو لے کر جانا، کوشش ہونا، اس کو تقوی کہتے ہیں. انسان کا کیا ہے؟ بنیادی ضرورت کیا ہے؟ ہمیں پیاس لگے ہم پانی کی طرف بھاگتے ہیں، ہمیں بھوک لگے ہم کھانے کی طرف بھاگتے ہیں. انسان کے اندر جنسی ضرورت ہے، پھر وہ نکاح اور شادی کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ ہماری بیسک ضروریات ہیں جو جانوروں کے لیول پہ ہیں. اس کے علاوہ ہماری ضروریات تو نہیں ہیں. جیسے دیکھیں اب ہم خواتین ہیں، ہم جانتے ہیں کہ کچھ سوٹس ہماری ضرورت ہوتے ہیں، لیکن بہت سارے سوٹ ہماری ضرورت سے ایکسٹرا بھی ہوتے ہیں. بہت سارا فرنیچر ضرورت میں نہیں آتا. ایک ماڈل ہے فون کا لیکن نیا ماڈل ضرورت میں نہیں آتا. لیکن ظاہر ہے کہ انسان کے اندر خواہشات ہیں اور کچھ ہم ان چیزوں کی طرف ہمارے اندر، خود قرآن نے کہا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ، ہمارے اندر وہ محبت رکھی گئی ہے. اب روزہ کیا کرتا ہے کہ ہمارے اندر جو بنیادی ضرورت تھی اس کو کنٹرول کرنے کے لیے روزہ ہماری ٹریننگ کرتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ خود ہمیں، اور اللہ کو کیا، وہ کیوں چاہے گا کہ ہم بھوکے پیاسے رہیں اور حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ ہم یہ کہتا ہے کہ دیکھو تم نے خود پروف کیا ہے میرے سامنے کہ تم یو آر کیپیبل، کہ تم خود کو کنٹرول کر سکتے ہو، باؤنڈریز کا خیال رکھ سکتے ہو. نفس کو سرکش گھوڑے سے تشبیہ دی علماء نے کہ جو جہاں چاہے بھاگتا پھرتا ہے. تو ضروری ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے لیے اس کو ٹریننگ دی جائے، جیسے آرمی میں ٹریننگ ہوتی ہے. تو پھر انسان کیا ہوتا ہے کہ بہت زیادہ ان باؤنڈری سے باہر نہیں جاتا، وہ زیادہ احتیاط کرنے لگتا ہے. کیونکہ جب ہم جائز چیزوں کو اللہ کی خاطر چھوڑ سکتے ہیں تو وہ گناہ اور ناجائز چیزیں جو حدوں کا خیال نہ رکھنا، اس کو تو ہم چھوڑ ہی سکتے ہیں. باقی مذاہب میں بالخصوص عیسائیت میں ان چیزوں کو کنٹرول کرنے کا ایک ہی طریقہ تھا، اور وہ یہ تھا کہ آپ رہبانیت اختیار کر دیں، شادی نہ کریں، اپنے اوپر مرغوبات اور دنیا کی چیزوں کو حرام کر دیں. یہ عیسائیت میں اس کا کانسیپٹ ہے.
ہمارا دین چونکہ ترک دنیا کو پسند نہیں کرتا، بلکہ ہم نے پچھلی دفعہ جو آیت بر کا مطلب سمجھنے کی کوشش کی، ہمارا دین تو جمعے کی نماز کو، کمیونٹی اسپرٹ کو بہت زیادہ زور دیتا ہے، بلکہ رمضان کے روزے بھی ہم یہ نہیں کر سکتے کہ میں اس ماہ رکھ لوں آپ اگلے ماہ رکھیں، اور جس کو جو سہولت ہے۔ ہمارا دین تو چاہتا ہے کہ ساری کمیونٹی ایک دوسرے کا خیال رکھے، یتیموں مسکینوں کا، مسافروں کا، ہم سب ایک دوسرے سے مل کے چلیں، اس میں بہت زیادہ اجر ہے، ایک دوسرے کے جنازے اٹینڈ کریں، تیمارداری کریں۔ ہمارا دین ملنے ملانے پہ زیادہ زور دیتا ہے بنسبت انفرادیت کے، تو وہ مقصد نہیں ہے، تو رمضان ہماری وہ ٹریننگ کر دیتا ہے کہ ہم نے کس طرح حفاظت کرنی ہے اپنی حدوں کی، یہ بالکل عالمی کی ٹریننگ جیسی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں سچ میں ان روزوں کے ذریعے وہ تقویٰ نصیب کرے کہ ہم ان کی جب رمضان سے گزریں تو ہم واقعی فلی ٹرین ہو چکے ہیں، اور وہ ہمیں اس حال میں اپنے پاس بلائے کہ وہ ہم سے راضی اور خوش ہو۔ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔